بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. الموعظ اکیڈمی میں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ. اور جس طرح کہ آپ جانتے ہیں الموعظ اکیڈمی ایک کمرے سے 5 بچوں سے 5,000 کی انویسٹمنٹ سے شروع ہوئی اور اس وقت یہ ادارہ 400 بچوں کو کلاس 8 تک بالکل فری ایجوکیشن. جس سے کہ آپ آگے بڑھتے ہیں کیونکہ یہ اور اللہ کی مدد. تو بس یہ کہ میں نے تو اسی طرح سے کہتے ہیں میرے پاس کچھ نہیں تھا جس طرح سے میں مائیں بے خبر بیٹھی ہوئی ہیں جن کا میرا تجربہ ہے. یہ کوئی اسلام آباد کی ماؤں کی بات نہیں کر رہی, میں ڈھوک چودھریوں کی ماؤں کی بات کر رہی ہوں, وہ بھی اپنی اولاد سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مصباح ماسٹر صاحب کے ساتھ اس پروگرام میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں. کبھی کبھار ہم جلدی جلدی بولتے ہیں کیونکہ جلدی ہوتی ہے. بھائی خیریت سے ہو آپ سب؟ ہم کہاں بیٹھے ہوئے اس وقت بولو؟ اکیڈمی میں. کیڑی اکیڈمی؟ الموعظ اکیڈمی میں. تو یہ اکیڈمی کہاں ہے؟ یہ ادھر ادھر ہو گیا ہے, بندہ جڑا ہے نا ادھر ہو گیا. یہ موعظ اکیڈمی کہاں ہے؟ ڈوک چودھریہ. ڈوک چودھریہ میں. تو ڈوک چودھریہ میں یہاں صرف چودھری لوگ پڑھتے ہیں؟ 9-10 پڑھتے ہیں؟ نہیں. کتنے لوگ پڑھتے ہیں بتاؤ نا. 400 سے اوپر پڑھتے ہیں. کتنے پڑھتے ہیں؟ بہت زیادہ تعداد ہے. بہت زیادہ تعداد ہے. اللہ معاف کرے, اس وقت گلاس گر گیا ہے اور معلوم نہیں کس کے ہاتھ میں یہ گلاس تھا یا کس کے پاؤں کی ٹوکر لگی. خیر کوئی بات نہیں. اس وقت ہم موجود ہیں الموعظ اکیڈمی امید فاؤنڈیشن جناح لین ڈوک چودھریہ, جہاں 400 سے زائد طلباء و طالبات تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور یہ تعلیم مفت. ایسے ہی جی؟ اچھا جی. اور اس فاؤنڈیشن کے روح رواں حارث صاحب سے یقیناً آپ کی ملاقات بھی ہم نے کروائی, اور ساتھ ہی ساتھ مسز شعاع معین صاحبہ. یہ وہ نام ہے کہ جس کو لیتے ہوئے ہمیں دقت ہوتی ہے. نام کہنے میں شاید مشکل ہے لیکن شخصیت ایسی ہے کہ وہ وہی ہیں. جس طرح ایک دفعہ ہم نے ملاقات کی تھی اپنے فاروقی صاحبہ سے, اور انہی کے مزاج سے ملتی جلتی یہ عظیم خاتون سے آج ملاقات کروائی. اس ملاقات کا سلسلہ کس نے باندھا؟ ہمیشہ کی طرح مس شیری عابدہ عابد صاحبہ, ان کا بھی شکریہ. اور ساتھ ہی ساتھ آج ہم بچوں سے بات کریں گے, بچوں سے تلاوت سنیں گے, نعت سنیں گے اور ملی نغمہ سنیں گے, کیونکہ انہوں نے بہترین جھنڈے پاکستان کے ہاتھ میں لیے ہوئے. بولو انشاءاللہ. انشاءاللہ. جناب تلاوت سے شروع کرتے ہیں. تلاوت کون کرے گا بھائی؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. آواز نہیں آ رہی آپ کی. وعلیکم السلام. اور جناب اپنا تعارف کروائیں. میرا نام شاہزیب ہے, میں کلاس 4 میں پڑھتا ہوں. اچھا, تو بڑے ہو کے کیا بنو گے شاہزیب؟ مائک نزدیک کرو نا اپنی. شاباش. بڑے ہو کے کیا سوچا ہے؟ استاد بننا ہے, پائلٹ غلطی, پائلٹ بننا ہے آپ کو, اور کیا بنتے ہیں؟ ڈاکٹر بننا ہے, اور کیا بنتا ہے؟ فوجی بن, یہ بھی بن سکتا ہے, اور کیا؟ انجینئر بن سکتا ہے. جیسے حارث صاحب انجینئر ہے, پتا ہے آپ کو, جو اسکول کے سارے نظام کو ساری چیزوں کو بڑا خیال ہے ان کو نا آپ کا, تو وہ. اور کیا بنتے ہیں بولو؟ سائنٹسٹ بنتا ہے. اس کے لیے تعلیم ہے. اور کیا بنتا ہے بھائی؟ ٹیچر. اور بلڈر, باڈی بلڈر, اوکے, آرکیٹیکٹ, اور وکیل. کیا بات ہے, وکیل صاحب کے لیے تعلیم. اور اتنا سب کچھ بنا دیا. اب بتاؤ کیا سناؤ گے؟ تلاوت. جی تلاوت شروع کرو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. والتین والزیتون وطور سینین
وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم. جزاکاللہ خیر. کیا بات ہے بھائی, کیا بات ہے شاذب بھائی, کیا بات ہے, کیا بات ہے. بہت زبردست انداز سے آپ نے ہمیں تلاوت سنائی اور اللہ آپ کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے. بولو آمین. ویسے تربیت بڑی اچھی ہوئی, پتہ ہے, بولوں آپس کی بات ہے لیکن سب کے سامنے بولوں گا. مجھے بچے نے تلاوت کی اور جن بچوں کے سر پہ دوپٹے نہیں تھے انہوں نے دوپٹے سر پہ لیے. بولو سبحان اللہ. چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو نوٹ کرنے کی ہوتی ہیں, جو ہماری تربیت میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہیں. ذکر مصطفیٰ کرے, اور وہ کیا کہتے ہیں, خدا کا ذکر کرے. کیا شعر ہے؟ خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے, میرے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے. تو ہمیں نعت سنائیں گے ایک خاتون, وہ اپنا نام بتائیں گے. میرا نام اے تے میں اے کم کرنیاں تے میں بڑے ہو کے اے بننا ہے تے اپنا میں آج تو سا کو نعت سنا سا ہوں. ٹھیک ہے جناب, غلط بندے کو دے دیا جی. اپنا تعارف کروائیں, یہ مائک صحیح پکڑے جی. میرا نام آمنہ, میں کلاس 6 میں پڑھتی ہوں. اچھا, بڑے ہو کے کیا ارادہ ہے, بڑے ہو کے کیا بنو گی؟ ابھی نہیں سوچا. ابھی نہیں سوچا, ایک بار سوچیں گی. اچھا, ہمیں نعت سنائیں گی. آپ کیا سنائیں گے ہمیں؟ نعت. نعت تو سنائیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے, قلب حیراں کی تسکی وہیں رہ گئی, دل وہیں رہ گیا, جان وہیں رہ گئی. خاموشی در پہ اپنی جبیں رہ گئی, یاد آتے ہیں ہم کو وہ شام و سحر, وہ سکون و دلوں جانو روح ہو نظر, یہ انہی کا کرم ہے, انہی کی عطا, ایک کیفیت دل نشیں رہ گئی, دل وہیں رہ گیا, جان وہیں رہ گئی. خاموشی در پہ اپنی جبیں رہ گئی. سبحان اللہ, ماشاء اللہ بھائی, کیا بات ہے. بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور اسی کے ساتھ ہی آپ کے ساتھ جو بیٹھے ہیں ان کا نام کیا ہے؟ نور. کیا پڑھیں گے آپ؟ جوک سنائیں گی. تو جوک پر جانے سے پہلے اس پیارے وطن سے محبت کے لیے کچھ گنگنایا جائے, کچھ سنا جائے, کچھ سنایا جائے, اور وہ بھی ان پیارے پیارے بچوں کے ہاتھ میں جو کیا پکڑا ہے بھائی آپ نے؟ جنڈا. جنڈی نہیں ہوتی, جنڈی. واٹس دا ڈفرنس بٹوین جنڈی اینڈ جنڈا؟ بولو. ٹھیک ہے نا, کیونکہ اچھا کون ہاتھ میں مائک پکڑے گا اور کون زیادہ بولے گا, بولے بتائیں آپ. جی جی
Good teacher. हमारा परचम ये प्यारा परचम, ये परचमों में अजीम परचम, ये परचमों में अजीम परचम, अताए रब्बे करीम परचम, हमारा परचम ये प्यारा परचम, हमारी अजमत का पासबा है, हमारी मिल्लत का तर्जुमा है, हमारे एहसास का बयां है, हमारी रफ़ात का आसमां है, अजीम मिल्लत अजीम परचम, अजीम मिल्लत अजीम परचम, अताए रब्बे करीम परचम, हमारा परचम ये प्यारा परचम, फिजा में नग़मे लुटा रहा है, शऊर मिल्लत जगा रहा है, दिलो नज़र में समा रहा है, तमाम आलम पे छा रहा है, तरंगे मौजे नसीम परचम, तरंगे मौजे नसीम परचम, अताए रब्बे करीम परचम, हमारा परचम ये प्यारा परचम। क्या बात है, पाकिस्तान जिंदाबाद। शाबाश, क्लैपिंग होनी चाहिए। जब हम तालियां बजाते हैं आपको क्या याद आता है? कुछ याद आता होगा? जब रोटी बनाते हैं, पकड़ो तो सही। जब हम तालियां बजाते हैं तो आपको क्या याद आता है? जब रोटी बनाते हैं, जब रोटी बनाते हैं तो फिर रोटी बनाते हैं और क्या? ऐसे ऐसे करते हैं। और फिर हाँ, शाबाश, क्लैपिंग होनी चाहिए इनके लिए भाई। बहुत बहुत शुक्रिया तुसाना, तुसी साढ़े प्रोग्राम में आए हो, बड़ी इजाजत दी गल साढ़े हस्ते सही समझ आइए कुछ। अच्छा जी, इस वक्त बिल्कुल नुक्कड़ पे, नुक्कड़ कहते हैं इसको, हाँ? अरे भाई टिश्यू पेपर तो आपको लग गया सारा। ओह क्या बात है भाई, क्या बात है, कोई बात नहीं, टिश्यू पेपर को आपसे प्यार हो गया था, हाँ? अच्छा, क्या नाम है आपका? जालिम। सारिम, सारिम, सारिम के हाथ में माइक दो। शाबाश, सारिम बैठ जाओ, बैठ जाओ। हाँ, क्या नाम आपका? Sarim. Assalamualaikum. My name is Sarim and I read in class prep. Two little dicky birds sitting on a wall. One named Peter, the other named Paul. Fly away, Peter, fly away, Paul. Come back, Peter, come back, Paul. Thank you. We are not coming back. Thank you very much. Clap it. सारिम बहुत बहुत शुक्रिया। और सारिम की अच्छी बात यह है कि मैंने जिस तरह उसको तारुफ बताया उसने उस तरह नहीं कराया बल्कि सलाम किया। भाई हम मुसलमानों को सलाम किया उसने। आपका सलाम पूरी उम्मत की तरफ से वालेकुम सलाम, ठीक है? शाबाश मेरे बच्चे। और इसी के साथ ही मेरे बिल्कुल एक आँख इंसान की, इसको क्या कहते हैं इस साइड को? लेफ्ट हाथ नहीं कहते इसको, आपका क्या नाम है? हमारा हमारा मैंने सुना है कि आप कुछ कहानी नहीं बल्कि लतीफ़ा सुनाएंगी, ऐसे ही है? सबको हंसाना, अच्छा ठीक है, हंसाना ही। जी ऊंची आवाज़ से। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम अमारा है और मैं क्लास 9 की तालिबे इल्म हूँ। आज मैं आपको एक लतीफ़ा सुनाने जा रही हूँ। एक अमीर बाप का बेटा बोला, बाबा बाबा बहुत गर्मी हो गई है। बाबा बोले, आओ मैं तुम्हें एसी लगा देता हूँ। लेकिन गरीब बाप का बेटा बोला, बाबा बाबा बहुत गर्मी हो रही है। बाबा बोले, आप पुत्र मैं तुझे टिन करवा देता हूँ। क्या बात है भाई, क्या बात है भाई, क्या बात है भाई। सो सर्विसेज जो है ना हर सतह पे होती है। क्या बात है भाई, क्या बात है। टेंट करवा दें, सब कुछ, सब सारी गर्मी निकल जाएगी, ऐसे ही नहीं जी, जबरदस्त हो गया। तो हमारा आपकी उसमें जान थी, मतलब आपके लतीफ़े में जान थी,
ٹھیک ہے, شدید گرمی میں لوگوں نے پھر بھی ہنس لیا. ٹھیک ہے, زبردست. ہمارا ان کا نام کیا ہے؟ ماجبین. ماجبین 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 اپنا تعارف کراؤ گی؟ میرا نام ماجبین ہے, میں اس کلاس میں پڑھتی ہوں, اور میرے نام کا مطلب جو ہے وہ یہ, اور پھر آگے جو سنانا سنو. السلام علیکم, میرا نام ماجبین ہے اور میں کلاس پنجم کی طالب علم ہوں. آج میں آپ کو ایک اسپیچ سناؤں گی. اسپیچ ٹاپک کیا ہے؟ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جب بھی نبی علیہ السلام کا نام مبارک آئے تو کیا کہنا چاہیے؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ٹھیک ہے جی, کبھی سیرت النبی پہ یہ تقریر کریں گی. نحمدہ و نصلی علی رسولہ کریم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سرمایہ حیات ہے سیرت رسول کی, سرمایہ حیات ہے سیرت رسول کی, فلاح کائنات ہے سیرت رسول کی. بنجر دلوں کو آپ نے سہراب کر دیا, بنجر دلوں کو آپ نے سہراب کر دیا, ایک چشمہ صفات ہے سیرت رسول کی. پیارے دوستو السلام علیکم. میرا آج کا موضوع ہے سیرت النبی. جناب صدر وقار, یہ تو وہ موضوع ہے جس کو ہم بیان بھی کرنا چاہیں تو ہمارے پاس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مکمل بیان نہ ہو پائے گی. زندگیاں بیت گئی اور قلم ٹوٹ گئے, زندگیاں بیت گئی اور قلم ٹوٹ گئے, تیرا اوصاف کا ایک باپ بھی پورا نہ ہو سکا. جناب صدر وقار, ایک مسلمان کے لیے, ایک مومن کے لیے, ایک کلمہ ایک گو کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہر لحاظ سے بہترین ہے. جناب صدر وقار, آج کا یہ دور ترقی یافتہ دور ہے, منٹوں کی پرواز میں چاند پر پہنچا جا رہا ہے. جناب صدر وقار, آئیں 1400 سال پیچھے چلتے ہیں, جب آج کا سیارہ نہ تھا, آج کا طیارہ نہ تھا, ایٹم بم نہ تھا, مشینوں کی کھڑکھڑاہٹ نہ تھی, ریڈیو موبائل فون کا تصور بھی نہ تھا. اس وقت عبداللہ کے یتیم, آمنہ کے لہتے جگر, مکہ کا عزم, حلیمہ کی زینت, جس کے گھر میں چولہا نہ تھا, لیکن اسی نے اپنا نالین مقدس سے عرش کو سرفراز فرمایا. جناب صدر وقار, میرے آقا تو بادشاہی میں فقیری کرتے تھے, جن کے پاس نہ چاندنی نہ سونا تھا. میرے سرکار تو ٹوٹی چٹائی پر بھی سلطان نظر آتے تھے. میرے نبی وہ ہیں جن کے آنے سے دنیا میں اجالا پھیلا. زورائے تو سیافینش پا گئی دنیا, زورائے تو سیافینش پا گئی دنیا, اندھیرے سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا. سوتے ہی ذہنوں کا زنگ اترا, سوتے ہی ذہنوں کا زنگ اترا, مجھے چہروں پہ نور آیا. حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا. شکریہ, بہت شکریہ. سبحان اللہ, بہترین. زبردست انداز سے اس بچی نے پرفارم کیا. اس ملک اور ملت کو اس نا امیدی کے ماحول میں امید نظر آتی ہے ایسے فاؤنڈیشن جن کا نام ہی امید فاؤنڈیشن ہے. انجینئر حارث علی اور ان سے ملے ہوئے جتنے بھی افراد ہیں, چاہے وہ مسز شعاع معین صاحبہ ہیں, چاہے وہ فاروقی صاحبہ ہیں, چاہے وہ مسز شیریں عابدہ صاحبہ ہیں, یہ قافلہ ہے جو چل پڑا ہے اور آگے تک چلے گا. آج یہ مقررہ یہ جو تقریر کر رہی تھی, اس کے پیچھے اگر کردار ہے تو انہی اچھے لوگوں کا ہے کہ جس نے ان کو اعتماد دیا اور انہوں نے سیرت پہ تقریر کی. بہت شکریہ. اسی کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ موجود ہیں عافیہ, جو ہمیں کہانی سنائے گی. عافیہ کی کہانی ہم اس کی زبانی سنیں گے. پہلے عافیہ سے یہ جانیں گے کہ اس کا نام کیا ہے. ٹھیک ہے, تو السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. میں اس وقت سائیکل پہ سوار آ رہا ہوں. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی یہ ایسی ہے, بہت اچھی ہے. اچھا ٹھیک ہے, عافیہ آپ کیا سناؤ گی؟ کہانی سنو. سنیے کبھی, سناؤ. میرا نام عافیہ ہے اور میں کلاس 4 میں پڑھتی ہوں. آج میں آپ کو ایک کہانی سناؤں گی.
ایک مرتبہ ایک آدمی کو فقیر ملا. آدمی کے پاس صرف 2 ہی روپے تھے. فقیر نے کہا اگر تم مجھے 1 روپیہ دو میں تمہیں ایک اچھی بات بتاؤں گا. اس نے دے دیا اور فقیر نے کہا کہ اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو کبھی امانت میں خیانت نہیں کرنی چاہیے. یہ کہہ کر وہ آگے چلا گیا. اتنے میں اس کے پاس بادشاہ آیا اور اسے اپنا غلام بنا کر لے گیا. محل میں بادشاہ کی بیٹی کی شادی تھی. بادشاہ کسی ضروری کام سے وزیر کو اپنے ساتھ باہر لے گیا. محل میں موجود بادشاہ کی بیٹی اور محل میں موجود سونا چاندی کی حفاظت اس آدمی کو سونپ گیا. بادشاہ کی بیٹی بہت چالاک تھی. بادشاہ کی بیٹی نے اس پر غلط الزام لگایا کہ اس نے غداری کی ہے. یہ سونا چاندی لے کر بھاگ رہا تھا. اس پر بادشاہ کو بہت غصہ آیا. بادشاہ نے اسے مارنے کی سازش شروع کر دی. بادشاہ نے کہا جاؤ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاؤ. یہ ایسا جنگل تھا جہاں دیو رہتا تھا. جب بھی وہاں جاتا تو واپس نہیں آتا. یہ راستے میں چل پڑا. اسے پھر وہی فقیر ملا. اس نے کہا اگر تم مجھے 1 روپیہ اور دو میں تمہیں ایک اور اچھی بات بتاؤں گا. اس نے دے دی اور فقیر نے کہا کہ کبھی اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو برا نہیں کرنا چاہیے. یہ کہہ کر وہ غائب ہو گیا. اسے راستے میں دیو دکھا. دیو کے ہاتھ میں ایک خوفناک مینڈک تھی. دیو نے کہا جو میرے ہاتھ میں ہے وہ کیسا ہے. اسے یاد آیا کہ فقیر نے کہا تھا کہ اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو برا نہیں کہنا چاہیے. اس نے کہا یہ بہت خوبصورت ہے. اسے اللہ نے بہت پیارا بنایا ہے. دیو کو خوشی ہوئی. دیو نے کہا آج تک جو بھی آیا اس نے اس کو برا بھلا کہا اس لیے میں نے اس کو مار دیا. تم واحد ہو جس نے میری مینڈک کی تعریف کی اور میں تمہیں لکڑیاں کاٹ کر دیتا ہوں. آدمی لکڑیاں لے کر محل پہنچا تو بادشاہ حیران رہ گیا. بادشاہ نے کہا وہاں تو دیو رہتا تھا تم کیسے زندہ آ گئے. اس نے فقیر کا سارا واقعہ بادشاہ کو سنایا اور نتیجہ یہ ہے کہ ہمیں یہ 2 بات ضرور یاد رکھنی چاہیے. کبھی امانت میں خیانت نہ کریں اور اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو برا نہ کہیں. شکریہ. کیا بات ہے. بہت بہت شکریہ. اور اسی کے ساتھ ہی زبردست انداز سے انہوں نے ہمیں یہ اسٹوری سنائی. اور اسی کے ساتھ ہی انگلش کہانی انگریزی کی کہانی کس کی زبان کون ہے کون سنائے گی. آپ ہیں اپنا تعارف کروائیے گا. اس وقت ہم لوگ سے شراب ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیسے ہمیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. کیا حال ہے آپ کے. ٹھیک ٹھاک اللہ کا شکر ہے. ٹھیک الحمدللہ ٹھیک ٹھاک اللہ کا شکر ہے. پیپرز دے رہی ہوں. دعا زینب. ہماری دعا ہے کہ زینب ایک اچھی خاتون ہے. بولو آمین. ہم تو لڑکے تو کچھ اور بنیں گے. آپ بھی اچھی خواتین بنیں. بولو آمین. دعا کیا سنو اسٹوری بھائی کیا بنو گی. ابھی پلاننگ نہیں ہے. پلاننگ نہیں ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں سمجھا انگریزی. My name is Dua Zainab and I'm from class 5A. Today I'm going to tell you a story of a farmer and his 3 sons. Once upon a time, there lived an old farmer with his 3 sons in the countryside. He was a hard-working man, but as he approached the old age, he was unable to work as hard as before. Unfortunately, all of his sons were very lazy and never gone to the fields. The man thought of a plan to teach them the value of work. One day, he was on his deathbed. He called all of his sons. He told them that there is a considerable amount of treasure lies buried in his long neglected fields. Then his breath fails and he dies.
The sons immediately went to the fields and started digging hard to find the hidden treasure. But they couldn't find anything. Then the rain comes. They sowed seeds in the tilled soil. That year, they had a rich harvest. They understood that that was the real treasure. The moral of the story is that hard work is the key to success. May Allah bless all of you. Thank you. Allah Hafiz. आमीन बोलो. दुआ दे रही थी भाई, अंग्रेजी में दुआ दे रही थी. हाँ, क्या बात है भाई, बहुत बहुत शुक्रिया दुआ, बहुत बहुत शुक्रिया. और इसी के साथ ही हमारे साथ एक और साथ मौजूद हैं. बोलो सुभान अल्लाह. सुभान किधर है? बोलो माशाल्लाह. माशाल्लाह. अपने आप में माशाल्लाह. जबरदस्त. सुभान बड़े होके क्या बनोगे? बड़े होके क्या बनोगे? मतलब क्या सोचा है? टीचर बनोगे, पायलट बनोगे? पायलट होता है, क्या बनोगे? दंतों वाले डॉक्टर. हाँ. क्या सुनाओगे अभी? Speech. सुनाओ. Assalamu alaikum. Good morning to all. My name is Mohammad Sufyan Rai and I study in class 4. Today I am standing before to speak few lines about value of time. Friends, first of all, what is time? Why is time important? Time, play time, school time, class time and everywhere time. Time in the progress of the events, time wait for none. If we look along the history, we can see great people achieve their goal by the best use of time. In fact, time is valuable. Time is divided into past, present and future. Past is past. It had already gone. We should learn with our past experience if we utilize the present time properly. Future automatically becomes bright. We should not waste or in undesirable activities. At last, I will say thank you. Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम. My name is Noor and I read in class 5A. I am going to tell you a joke about the student and the teacher. Student asked, who is your teacher? Who is your student? Would you punish me for something I don't do? Teacher asked. Teacher replied, no. Student said, I didn't do my homework. Thank you. Thank you very much. अच्छा जी, और इसी के साथ ही हमारे साथ लास्ट पार्टिसिपेंट हैं. लास्ट पार्टिसिपेंट कौन रहता है भाई? सुफियान. सुफियान भाई. अस्सलामु अलैकुम. वालेकुम अस्सलाम. मेरा नाम है सुभान और आज मैं क्लास 5 में पढ़ता हूँ. आज मैं आप लोगों को पोएम सुनाऊंगा. अच्छा, सुनाओ. पानी भी एक नेमत है, अल्लाह की ये नेमत है. इससे खेले, इससे नहाए, इस पानी से पौधे उगाए. हमने चाय बनानी, इससे खेतों में हरियाली. इससे ये तो अपना खून बढ़ाए, कपड़ा इससे पाक हो जाए. पीते हैं हम सुबह शाम, ये आता है सबके काम. थैंक यू. क्या बात है भाई, क्या बात है. ज़बरदस्त, बेहतरीन अंदाज से. और इनकी पोइम से मुझे भी एक पोइम सुनानी है आपको, अगर आप सब की जाए तो. बोलो यस और नो? एग्जैक्टली. तो उन्होंने अल्लाह की बात की तो मैं भी खुदा की बात करूँगा. बस खुदा है और इसके लिखने वाला है या लिखने वाली है, ये वही बात है कि शमीम खातून है या मर्द है. मिसबाह तो आपके सामने है. बहरहाल शमीम फातिमा का लिखा हुआ ये पोइम बस खुदा है. सुनाओ. इस वक्त हम जनाब अलमोइस एकेडमी उम्मीद फाउंडेशन जिनाह लेन डोक चौधरियाँ, जहाँ 400 से ज़ायद तलबा और तालिबात पढ़ते हैं और जहाँ मुस्तहिक नहीं कहूँगा, ख़ास तलबा पढ़ते हैं. द स्पेशल स्टूडेंट्स जो यहाँ तालीम हासिल कर रहे हैं, इनके दरमियान आज हमने प्रोग्राम किया. और जाते जाते हमारी तरफ से ये एक नज़्म इनके साथ मैं पढ़ता हूँ. सजावार हम दो सना बस खुदा है, उसी ने दो आलम को पैदा किया है. बोलो सुभान अल्लाह.
زمیں تابیداری میں اس کے لگی ہے, فلک اس کی تعمیل ہی کو کھڑا ہے. سبحان اللہ. اسی کے کہے پر ہوا چل رہی ہے. اگر ہم باہر ہوتے تو ہوا چلتی نا, ابھی تو اندر بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے نا. اسی کے کہے پر ہوا چل رہی ہے, اسی کے اشارے پہ دریا چلا ہے. سبحان اللہ. کیا بات. عطا کی ہے پیڑوں کو پوشاک اس نے. پوشاک کس کو کہتے ہیں؟ اچھا جی, پوشاک کس کو کہتے ہیں؟ کپڑے کو کہتے ہیں. صحیح ہے. گلوں کو اسی نے معطر کیا ہے, کھلاتا ہے سب کو وہی ایک ہی مولا. وہی جن و انسان کا حاجت روا ہے, ہوا ہے اندھیرا تو رب جہان نے. ہمارے لیے چاند چمکا دیا ہے, پکارو اسے جب بھی چاہو مدد کو. کہ آٹھوں پہر ایک وہی در کھلا ہے, کہ آٹھوں پہر ایک وہی در کھلا ہے. سزاوار حمد و ثنا بس خدا ہے, اسی نے تو عالم کو پیدا کیا ہے. بس سبحان اللہ. اور اسی کے ساتھ ہی المورس اکیڈمی میں آج کا پروگرام ہمارے اختتام کو پہنچا, اور اگلی جگہ ایک نئے جذبے کے ساتھ, ایک نئے چہروں کے ساتھ آپ سے اس پروگرام جس کا نام ہے مصباح ماسٹر سیٹ کے ساتھ ملاقات ہوگی. ہم اس وقت موجود ہیں پاکستان زندہ باد. پاکستان زندہ باد. بہت شکریہ.